چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کے اعلان میں مزید تاخیر کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے اپنے مواقف پر ڈٹے رہنے سے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ پی سی بی ہائیبرڈ ماڈل ماننے کو تیار نہیں۔ سٹیک ہولڈرز کے لچک دکھانے پر ہی پیش رفت ممکن ہے۔ براڈ کاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز بھی پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈول تسلیم نہ کرنے کے موقف پر قائم۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے جامعہ فوجی آپریشن کا فیصلہ۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے منظوری دے دی۔ نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے پر اتفاق۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور خطرات کی تشخیص کے مراکز قائم ہوں گے۔ صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کی زیر نگرانی ضلعی رابطہ کمیٹیاں بنے گی۔ اجلاس کا اعلامیہ۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کو کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ فیصلہ کرنا ہے دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ آرمی چیف نے کہا، جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ گورننس میں موجود خامیوں کا ازالہ روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانیاں دے کر پورا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو اجازت دے دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق بانی نے کہا، مذاکرات صرف ان سے کیے جائیں جن کے پاس پاور ہے۔ مذاکرات کے لیے مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مہلتیں دینے کے ڈرامے چھوڑیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں۔ 24 نومبر کو آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ بولی، یہ کہتے ہیں ان کے پاس پلان اے بی سی ہے، ریاست کے پاس زیڈ تک پوری اے بی سی ہوتی ہے۔ آپ اسلام آباد آئیں، دیکھ لیں گے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، بغیر تصدیق چیزیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا، فیصلہ کچھ بھی ہو، میڈیا پر پہلے بات شروع ہو جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے آج ضمانت ہو جائے گی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، خود کو میڈیا سے الگ کر لیں۔ میڈیا کا کیا ہے، یہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں جان بوجھ کر بیمار ہوئے۔ مزید ریمارکس دیے، گزشتہ حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھیں۔ اسموگ کی شدت کم ہونے پر لاہور اور ملتان میں بھی اسکول کھل گئے۔ چھٹیاں ختم ہونے پر طلباء کی بڑی تعداد اسکولز میں حاضر۔ تمام طلباء، اساتذہ اور عملے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ اسکولز میں بیرونی کھیلوں اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 339 ریکارڈ۔ ملتان کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا، راولپنڈی کا تیسرا نمبر۔ لاہور میں 24 نومبر تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا امکان۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔ بجلی صارفین پر 8 ارب 72 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ گزشتہ مالی سال کے آخری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی وصولی رواں ماہ ختم ہوگی۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کو کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری آپشن دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا، نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اب دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ادب سے درخواست ہے بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا، گورننس میں موجود خامیوں کا ازالہ روزانہ کی بنیادوں پر شہداؤں کی قربانیاں دے کر پورا کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل کا 240واں اجلاس آج طلب، صدارت کونسل چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کریں گے۔ دور جدید کے ذرائع ابلاغ کی حدود میں قیود پر بحث ہوگی اور اہم قومی اور دینی معاملات پر غور کیا جائے گا۔ کانفرنس کے اختتام پر چیئرمین کونسل راغب نعیمی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ کراچی کے علاقے کارساز میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 92 نیوز کے کرائم رپورٹر ندیم احمد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ IG سندھ غلام نبی میمن کا DIG ایسٹ اور DIG CTD سے رابطہ، ملزمان کی جلد شناخت مکمل کر کے ممکنہ بنانے کی ہدایت۔ ناکارہ طیارے کی کراچی سے حیدرآباد منتقلی، صبح سویرے کراچی سے روانہ ہونے والا طیارہ نیشنل ہائی وے سے حیدرآباد لے جایا جا رہا ہے۔ 40 ٹن وزنی اور 150 فٹ لمبے طیارے کو 3 حصوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ طیارے کے ونگ ایک ٹرک، انجن دوسرے ٹرک اور باڈی کو تیسرے ملٹی ایکسل ٹرک میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناکارہ طیارہ ایویشن عملے کی تربیت کے لیے استعمال ہوگا۔ امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی اور پولیس اہلکاروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا، پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر کے دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی ہے۔ دہشت گردی روکنے کے لیے حکومتی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ اور برطانیہ میں برف باری نے زندگی بھی جما دی۔ شدید برف باری سے مختلف شہروں میں 200 سکول بند، ویلز میں 140، ویسٹ مڈلینڈ میں 50، ڈربی شائر میں 20 سکول بند۔ مانچسٹر، برمنگھم، لیڈز اور بریڈفورڈ میں ٹریفک بھی رک گئی۔ بیشتر علاقوں کا درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ علی امین گنڈا پور نے اپیکس کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کی قید اور بے گناہی پر ہلکی پھلکی بات کی۔ 99% بات صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پل عبور کرنا ہوگا۔ اگر وہ بضد ہیں کہ 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے، کسی کو کسی سیاسی بات کا کوئی سیاسی جواب نہیں ملا۔ اپیکس کمیٹی اجلاس کا 2 ٹوک پیغام تھا کہ سیاسی اور معاشی بحالی کے حوالے سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ شاید پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگ بانی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کا بندوبست، وزارت داخلہ نے سخت سیکیورٹی انتظامات کا فیصلہ کر لیا۔ کوئی آیا تو سامنا پولیس، FC اور رینجر سے ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل خریدنے کی منظوری، 2000 بیلٹ گنز بھی خریدی جائیں گی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق شرپسند عناصر کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور۔ شرپسند افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک ہو سکتی ہے۔ پنجاب پولیس نے بھی تیاریاں کر لیں۔ پنجاب بھر سے 10,700 کی نفری سٹینڈ بائی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مجبوری میں بیٹھی ہے۔ اتحاد کر کے ووٹوں کی قربانی دی مگر اتحادیوں نے سبق نہیں سیکھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شکوہ، بولے بلاول بھٹو نے حکومت سے وعدے نہ نبھانے پر اظہار ناراضگی کیا۔ یہ معاملات اب ہائی لیول پر چلے گئے، آگے کا لاہ عمل CEC میں طے ہوگا۔ گورنر پنجاب نے پرامن احتجاج ہر جماعت کا سیاسی حق قرار دے دیا۔